بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آگاہی میں آپ تمام کو خوش آمدید. کچھ لوگ کاغذ کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ اس پر لکھی سیاہی کی طرح ہوتے ہیں. یہ خلیل جبران کے الفاظ ہیں. کتنی خوبصورت انالوجی ہے نا ناظرین. اگر ہم سفید کاغذ اور ان پر لکھے سیاہ الفاظ پر غور کریں تو نہ ہی کاغذ کی سفیدی کے بغیر ان سیاہ الفاظ کی کچھ سمجھ پڑ سکتی ہے اور نہ ہی پھر سیاہی کے بغیر وہ کوڑا کاغذ کسی کام کا ہے. ہیومن کمیونٹی کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے. کہنے کو تو ہم سب منفرد ہیں، ہم سب کے زندگی میں الگ الگ تجربات رہے ہیں جن سے ہم نے مختلف لرننگز اخذ کی ہیں، لیکن وہ سارے الگ الگ تجربات ملا کر انسانیت کی جو مجموعی پکچر ہے اسے مکمل کرتے ہیں. ان فیکٹ آپ میں سے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاندانی یا سماجی رشتوں سے نوازا ہے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے تجربات سے نہ صرف خود سیکھیں بلکہ ہمارے جو اپنے ہیں، جن کی ہم فکر کرتے ہیں، جن کے لیے ہم بھلائی چاہتے ہیں، انہیں بھی ان تجربات کی بنا پر، اپنے علم، اپنے مطالعے کی بنا پر ہم انہیں بھی نصیحت کریں، آگاہی دیں، خبردار کریں. اور ناظرین، اسی قسم کی نیک نیتی اور اسی قسم کے کچھ جذبات کا اظہار ہمیں نظر آتا ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس خط میں جو انہوں نے جنگ صفین سے واپسی پر شام کے الحدیر نامی گاؤں میں قیام کرتے وقت اپنے بیٹے کو لکھا تھا. بہت سارے مورخین کا یہ ماننا ہے کہ یہ خط انہوں نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے نام لکھا تھا، جبکہ کچھ مورخین یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ خط انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے محمد ابن الحنیفہ کے نام لکھا تھا. نہج البلاغہ والیوم 2 چیپٹر 31 کا حصہ ہے یہ لیٹر، جسے مولا علی علیہ السلام نے 657 AD میں، یعنی کہ اپنی وفات سے 4 سال قبل لکھا تھا. اور ناظرین، یہ خط حصہ ہے نہج البلاغہ کا، وہ مجموعہ جسے ہم حکمت کی، فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ پایہ مثال مانتے ہیں، جس میں ہمارے پہلے شیعہ امام اور چوتھے خلیفۃ الاسلام مولا علی علیہ السلام کے خطبات، ان کے خطوط، ان کی حکمت سموئی ہوئی ہے. اور اس لیٹر میں بھی اسپیسیفکلی مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹے کو زندگی گزارنے کے بہت سارے راز، بہت ساری ایسی نصیحتیں کرتے ہیں جو آج بھی بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. اور انہی نصیحتوں میں سے کچھ 6 سے 7 نصیحتیں آج ہم اپنے اس آگاہی کے سیشن میں ڈسکس کریں گے. اور اس خط کی ابتدا میں مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس خط کے لکھنے کا جب مقصد بتاتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ یہ خط ایک باپ اپنے بیٹے کے نام لکھ رہا ہے. وہ باپ جسے اس بات کا پورا احساس ہے کہ زندگی فانی ہے، وہ باپ جو ابھی بوڑھا ہو چکا ہے، وہ باپ جس نے اپنی زندگی میں بہت ساری مخالفتیں، بہت ساری ریجیکشنز دیکھی ہیں، وہ باپ اپنے نوجوان بیٹے کو یہ خط لکھ رہا ہے. وہ بیٹا جس کے دل میں ابھی آرزو ہے ایک بہتر زندگی گزارنے کی. اور میں آپ تمام کو وہ لائنز سنانا چاہتی ہوں جس میں مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹے سے اپنی محبت اور اپنی فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ یہ خط کیوں لکھ رہے ہیں. اور ناظرین، جس طرح سے میں نے بتایا یہ خط اوریجنلی عربک میں ہے، لیکن آج کے اس سیشن میں جتنی بھی نصیحتیں، جتنے بھی ایکسرپٹ اس لیٹر میں سے ریڈ آؤٹ کروں گی وہ میں نے لیے ہیں صوفی شیخ اور پروفیسر امیریٹس امریکن یونیورسٹی آف کائرو شمس فریڈ لینڈر نے جو اس لیٹر کا ٹرانسلیشن کیا ہے اس میں سے. تو مولا علی علیہ السلام لکھتے ہیں، My dear son, you are part of my body and soul. And whenever I look at you, I feel as if I'm looking at myself. If any calamity happens to you, I feel it has happened to me. Your death will make me feel as if it were my own death. Therefore, I commit this advice to paper. I want you to be attentive to it and to guard it well. I may remain longer in your life or I may not, but I want this advice to remain with you.
ویری پوائنٹ. ناظرین، آپ میں سے خاص طور پر وہ جو والدین ہیں یا جو کسی بھی کیپیسٹی میں کیئر گیور ہیں یا جو اساتذہ ہیں جن پر بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، وہ خاص طور پر اس سے ریلیٹ کر پائیں گے کہ جب آپ اپنی اولاد کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو زندگی میں آگے بڑھتا دیکھتے ہیں، انہیں زندگی کے فیصلے خود سے لیتا دیکھتے ہیں، تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چاہے آپ جسمانی لحاظ سے ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو ایک اچھی زندگی گزارنے کی جو سیکھ ہے، آپ کی جو تربیت ہے، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. اور یہی مولا علی علیہ السلام بھی بتاتے ہیں کہ ان کے اس خط کو لکھنے کا مقصد ہے. آئیے ناظرین، چلتے ہیں ہم اس خط میں کی گئی پہلی نصیحت کی جانب. اور اس خط میں سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد اور اپنے اس خط کے لکھنے کا جو مقصد ہے اسے بتانے کے بعد سب سے پہلی نصیحت جو وہ اپنے بیٹے کو کرتے ہیں وہ یہ ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، My first and foremost advice to you, my son, is to fear Allah. Keep His thought always fresh in your mind. ناظرین، سب سے پہلی نصیحت فیئر اللہ. اور فیئر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے احساس کو، اس کی قدرت کے احساس کو ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھا جائے. مولا علی علیہ السلام لکھتے ہیں، کیپ ہز تھاٹ آلویز فریش ان یور مائنڈ. اویئرنیس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے احساس کو ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھنا. اور ناظرین، آپ دیکھیں جب اس خط میں مولا علی علیہ السلام اپنی اولاد کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کا نسخہ بتا رہے ہیں، تو وہ معاشرے کے بنائے ہوئے سکسیس سٹینڈرڈز کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں کہ زندگی کی جو بیس ہے وہ پائیدار ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا ناظرین، ہم اپنی دنیاوی زندگی میں جس بھی سورس سے خوشی حاصل کرتے ہوں، چاہے وہ سرمایہ ہو، دنیاوی رشتے ہوں، جسمانی خوبصورتی ہو، ذہانت ہو، کیا گارنٹی ہے کہ اگر آج یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں تو کل بھی ہوں گی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی اپنا سارا وقت اپنی دنیا کو دینے کی بھول نہ کریں. روزانہ ہمارے دن کے کچھ لمحات ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے احساس کو کانشیسلی چیرش کریں، پھر چاہے وہ ہماری عبادات کے ذریعے ہو، چاہے وہ قدرتی ماحول میں وقت گزار کر ہو، چاہے وہ تنہائی میں ریفلیکشن کے ذریعے ہو. لیکن اویئرنیس آف اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے. اور اسی سے متعلق قرآن پاک کی ایک آیت، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46، جس کی تلاوت ذاتی طور پر مجھے بہت زیادہ سکون دیتی ہے. قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خوف مت کھاؤ، بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو سنتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں. اور ناظرین، اس آیت کا کانٹیکسٹ ویسے تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب وہ فرعون کے دربار میں دعوت اسلام دینے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ ایشورنس دیتے ہیں کہ خوف مت کھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن دیکھا جائے تو یہ جو آیت ہے یہ ہم سب کے لیے ہی ایک ایشورنس ہے، ہم سب کے لیے کمفرٹ کا باعث ہے کہ نو میٹر واٹ، چاہے جو ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہمیشہ ساتھ ہونے کا یہ جو احساس ہے نا، یہ جو اویئرنیس آف اللہ ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں ڈائریکشن دے گا، ہمیں قوت دے گا ہر قسم کی سچویشن کو رسپونڈ کرنے کی. یہ یاد رکھنا ضروری ہے.
آئے ہم چلتے ہیں اس لیٹر میں کی گئی دوسری نصیحت کی طرف، جو کہ آج کے دور سے بہت ہی زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ دوسری نصیحت میں مولا علی علیہ السلام لکھتے ہیں، Remember not to overload yourself. Do not entrust yourself with so many obligations and duties that you cannot honorably fulfill them. ناظرین، یہ نصیحت مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو انڈسٹریلائزڈ کیپٹلسٹ دور کے آنے سے بہت پہلے کر دی تھی، اور آپ دیکھیں کہ یہ آج بھی کتنی زیادہ ریلیونٹ ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی خود کو بیک وقت اتنی ساری ذمہ داریوں اور اتنے سارے فرائض تلے نہ الجھا دو کہ اس میں سے ایک کو بھی تم صحیح سے نہ کر پاؤ، ایک کو بھی بہتر انداز میں نہ نبھا پاؤ۔ دیکھیں ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ محنت میں عظمت ہے، اپنے کام کو ایمانداری سے کرنے میں، اچھے سے کرنے میں جو سکون ہے، واقعی اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنی اس دوسری نصیحت میں کہ کبھی بھی اتنی ساری ڈیوٹیز اپنے سر پر نہ لے لیں کہ آپ اس میں سے ایک کو بھی صحیح سے نہ کر پائیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے، گھر ہو یا دفتر ہو، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مینڈیٹری ہوتے ہیں، جو آپ نے ہر حال میں کرنے۔ کچھ ڈیوٹیز نیگوشیبل ہوتی ہے، کچھ معاملات میں ہم شیڈیولنگ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم ابھی نہیں بعد میں کریں گے، ابھی ہمارے پاس آلریڈی اتنے ٹاسکس موجود ہیں۔ تو ضروری یہ سمجھنا ہے کہ ایسا نہیں میں خود کو اتنا برڈنائز کر دوں اتنے سارے کام سے کہ مجھے میکسیمم پروڈیوس کرنا ہے، مجھے میکسیمم چیزیں کر کے دکھانی ہے۔ یہ رویہ جو ہے نا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ ہر کام میں پرفیکشن کی توقع کی جائے۔ آپ میں سے خاص کر جو والدین ہیں، بچوں کی طرف اکثر یہ رویہ ایک توقع ہوتی ہے کہ جی ہمارے جو گھر کا بچہ ہے یہ اسکول میں بھی فرسٹ آ جائے، یہ اسپورٹس اور ایکسٹرا کریکولرز میں بھی سب سے آگے ہو، اور پھر جو بچا کچا وقت ہے دن کا اس میں وہ ویب ڈیزائننگ بھی سیکھ لے، فرینچ کلاس بھی چلے جائے۔ تو یہ جو رویہ ہے نا، اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ وہ اپنی پسند کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ضرور حصہ لیں، لیکن اس کنسیڈریشن کے ساتھ کہ اس دنیا میں شاید ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا، اور یہ بھی غلط ہے کہ وہ جو بھی کام کرے گا وہ بہترین ہوگا، بیسٹ ہوگا، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایکسپیکٹیشن نہ خود سے رکھنی ہے نہ دوسروں سے کہ جو انسان ایک تو ہر کام کر لے اور جو بھی کرے وہ بہترین ہو۔ اس رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے بمطابق مولا علی علیہ السلام کے۔ چلتے ہیں ناظرین ہماری تیسری نصیحت کی جانب، اور ایک چیز میں آپ تمام کو بتاتی چلوں کہ پہلی نصیحت کے بعد جتنی بھی نصیحتیں میں ریڈ آؤٹ کر رہی ہوں یہ اس سیکوینس میں نہیں ہیں جس طرح کے لیٹر میں موجود ہیں۔ میری اپنی جو پرسنل ریڈنگ رہی ہے اس لیٹر کی، اور مجھے جو لگا کہ جن نصیحتوں کو پک اینڈ چوز کر کے آج کے اس سیشن میں خاص طور پر ڈسکس ہونا چاہیے، میں نے اسپیسیفکلی ان کو ایکسٹریکٹ کیا ہے، لیکن یہ اس ترتیب میں نہیں ہے جس طرح سے لیٹر میں موجود ہے، اس بات کو دھیان میں رکھیے گا۔ تیسری نصیحت میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، Do not make yourself a slave of anyone. Allah has created you a free man. Do not sell your freedom in return for anything. There is no actual gain or real value in benefits that you derive from selling your honor and self-respect, or from subjugating yourself to disgrace, insults and indignities. یعنی انسان کی اپنی عزت، اس کی ڈگنیٹی، اس کے وقار سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی بھی نہیں، بقول مولا علی علیہ السلام کے۔ قرآن پاک کی سورہ اسراء آیت نمبر 70 آپ ناظرین کو یاد ہوگی، شروع کس طرح ہوتی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے اولاد آدم علیہ السلام کو عزت بخشی ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ صرف مسلمانوں کو عزت بخشی ہے، یہ بھی نہیں کہا ہے کہ صرف مردوں کو یا صرف عورتوں کو عزت بخشی ہے،
اولاد آدم علیہ السلام، یعنی اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، آ چکے ہیں، آئیں گے، چھوٹا بڑا امیر غریب، سب کی اپنی عزت ہے، سب کی اپنی ڈگنیٹی ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام اپنے دور خلافت میں کوفہ کی گلیوں کا چکر لگا رہے تھے، اور ان کا گزر ایک عدالت کے پاس سے ہوتا ہے، جس میں سے انہیں سنائی دیتا ہے کہ جو جج ہیں وہ مجرم پر بہت چیخ چلا رہے ہیں، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام پھر اس عدالت میں داخل ہوتے ہیں، جج کو ناراضگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پھر پوری اتھارٹی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جوڈیشری کو بھی یہی تاکید ہے کہ اگر سامنے مجرم ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی عزت کے ساتھ بات کی جائے۔ یعنی ناظرین، اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص ہے جس کی شاید ہماری نظر میں کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمیں لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ عزت کا مستحق ہے، آپ نے اس سے بھی عزت سے پیش آنا ہے۔ اور دیکھیں، یہی عزت ہم نے دوسروں کو بھی دینی ہے، اور یہی خود کو بھی دینی ہے، اپنے آپ کو بھی عزت نفس، سیلف رسپیکٹ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ایسی اسپیس میں ہیں یا کسی ایسے ریلیشن شپ میں ہیں جس میں آپ کی ڈگنیٹی کمپرومائز ہو رہی ہے، اور یاد رکھیے گا ایگو اور ڈگنیٹی میں فرق ہوتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ڈگنیٹی کمپرومائز ہو رہی ہے تو پھر اس جگہ سے، اس ریلیشن شپ سے، اگر حالات آپ کو اجازت دیتے ہیں، کیونکہ ہر بار سب کو اجازت نہیں دیتے، اگر حالات اجازت دیں تو اس جگہ سے، اس ریلیشن شپ سے ضرور مائیگریٹ کر جائیں، واک آؤٹ کر جائیں، کیونکہ بقول مولا علی علیہ السلام کے اگر اس دنیا میں اپنی عزت کا سودا کر کے ہمیں کچھ حاصل ہو بھی رہا ہے نا، تو بھی وہ گھاٹے کا سودا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ انسان کی اپنی عزت اس کے اپنے وقار سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں۔ چلتے ہیں ناظرین اب چوتھی نصیحت کی طرف، اور بہت ہی مختصر سی یہ نصیحت ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، Do not speak on a subject about which you know little or nothing۔ مختصر سی نصیحت ہے یہ کہ کبھی بھی اس موضوع پر بات کرنے کی، بحث کرنے کی، گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے بارے میں یا تو ہمیں بہت ہی کم جانکاری ہو یا بالکل بھی معلومات نہ ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم محفل میں ہر بات پر اپنا کنٹریبیوشن دیں، صرف اس بات پر بحث کریں، کنٹریبیوٹ کریں جس کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہے، سفیشینٹ معلومات حاصل ہے اور ویریفائڈ انفارمیشن حاصل ہے، ورنہ جس کے بارے میں نہیں پتہ، جس بات کے بارے میں، اس کے بارے میں سب سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ مختصر سی نصیحت ہے یہ، اور مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ مفید اور معنی خیز نصیحت اور کوئی نہیں ہے۔ پانچویں نصیحت ناظرین، اور یہ جو پانچویں نصیحت ہے شاید یہ آپ میں سے بہت سو نے نہیں سنی ہوگی، اور اگر سنی بھی ہے تو اس لیٹر میں جو اس نصیحت کی آرٹیکولیشن ہے، مجھے لگتا ہے یہ بہت اسپیشل ہے، تو اسے غور سے سنیے گا۔ مولا علی علیہ السلام لکھتے ہیں، If you want to cease relations with your friend, then do not break off totally. Let your heart retain some consideration for him so that you still have some regard for him when he comes back to you۔ کتنی پیاری بات ہے ناظرین۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کبھی کسی وجہ سے اپنے کسی دوست عزیز، کسی رشتہ دار سے تعلق منقطع کرنا پڑ جائے، تعلق ختم کرنا پڑ جائے، تو تعلق ختم کرتے وقت بھی سامنے والے شخص کے لیے اپنے دل میں کچھ احترام، کچھ خلوص، کچھ کنسیڈریشن باقی رکھیں۔ اور ناظرین اس بات کو ہم سمجھتے ہیں، 15 سیکنڈز کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جس میں خاتون دہی سے تازہ مکھن نکال رہی ہیں، تو آپ بس اسے آبزرو کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ وہ یہ کیسے کر رہی ہیں۔
اور اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے کیا لرن کیا. ناظرین، ہم نے یہ ویڈیو دیکھی اور انفیکٹ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اسے سچ میں بھی دیکھا ہوگا. خاص طور پر گاؤں دیہاتوں میں جب تازہ مکھن چرن آؤٹ کیا جاتا ہے دہی میں سے، تو جس طرح سے ہم نے دیکھا رسی کے ایک سرے کو اپنی طرف کھینچا جاتا ہے اور جو دوسرا سرا ہے اسے لیٹ گو کیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک سرے کو کھینچا جاتا ہے، دوسرے کو لیٹ گو کیا جاتا ہے. اسی طرح سے کر رہی تھی نا وہ. زندگی میں بھی یہی میکنزم اپنانا ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ contradictions and polarities are two ends of the same rope. اگر آج آپ کے سامنے کسی شخص کی کوئی نیگیٹو ٹریٹ، کوئی بری بات اس کی شخصیت کی آپ کے سامنے آئی ہے، ہو سکتا ہے پہلو میں اس کا دوسرا پہلو بھی ہو، دوسرے سرے پر کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور ہو جسے آج میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر برائی ہے تو اس کے دوسرے سرے پر اچھائی بھی ہے، دھوکہ ہے تو دوسرا اس کا پہلو بھی ہے، وفا بھی ہے. آج میں نے کسی کا کوئی بہت ہی خراب پرسنالٹی ٹریٹ ڈسکور کیا، دیٹ از ناٹ آل. وہ اس کی پرسنالٹی کا، اس کی شخصیت کا کل نہیں ہے، دوسری طرف کچھ اور بھی ہے. جس طرح سے مکھن کو چرن آؤٹ کیا جا رہا تھا اور رسی کو ایک کو آگے لیا جا رہا تھا، دوسرے کو پیچھے کیا جا رہا تھا، بالکل اسی طرح سے زندگی میں بھی اپنی محبتوں اور نفرتوں کو بیلنس کرنا سیکھیں. مولا علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ چلیں آج میرا اگر کسی رشتہ دار سے، کسی دوست سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور میں یہ فیصلہ کرتی ہوں کہ اب ان کے ساتھ تعلق کو کنٹینیو کرنا اب میرے لیے ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی رشتے کا انجام اتنا خراب نہ کریں، اپنے دل میں اتنی کڑواہٹ نہ بھر لیں، فاصلے اتنے نہ بڑھا لیں. ایسا نہیں کہ میں جہاں بھی جا رہی ہوں اس ایپیسوڈ کے بعد میں سب کو بتا رہی ہوں کہ دیکھیں 3 سال پہلے اس شخص نے نا میرے ساتھ یہ کیا تھا. اتنا خراب نہ کریں، فاصلے اتنے نہ بڑھا دیں. سامنے والے شخص کے لیے کچھ احترام، کچھ خلوص اپنے دل میں باقی رکھیں، تاکہ اگر کل پشیمانی ہوتی ہے آپ کو یا سامنے والے شخص کو کہ جو بھی ہوا غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو واپسی کا راستہ ہو، معافی تلافی کی گنجائش ہو. ایسا نہ ہو کہ چیزیں اتنی خراب ہو چکی ہوں کہ نہ پھر آپ کی ہمت ہو نہ سامنے والے شخص کی ہمت ہو. چاہے کسی کے ساتھ جو بھی ایپیسوڈ ہو گزرا ہے، مولا علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں پھر بھی اس شخص کے لیے اپنے دل میں احترام باقی رکھیں. یہ بہت ہی یونیک نصیحت ہے اور انفیکٹ میں نے جو ہے اس قسم کی آرٹیکولیشن، اس بات کی اتنی خوبصورت آرٹیکولیشن میں نے نہیں سنی تھی. تو اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اب ناظرین چلتے ہیں چھٹی نصیحت کی طرف، جو پرسنلی میرا ویو یہ ہے کہ یہ جو چھٹی نصیحت ہے کہ اس پورے لیٹر کی روح ہے. اور چونکہ یہ ایک طویل نصیحت ہے جس کے 3 حصے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ تمام کچھ سیکنڈز لیں اور ریفلیکٹ کریں اس بات پر کہ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، انفیکٹ ہوا ہی ہوگا، کہ ہم نے بہت چاہت سے بہت عرصے تک کوئی دعا مانگی ہو اللہ تعالیٰ سے، اور وہ دعا وقت رہتے قبول نہ ہوئی ہو، تو ہمارا رد عمل کیا تھا؟ کیا ہم نے اس دعا کو مانگنا جاری رکھا؟ کیا ہم نے اسپیسیفکلی اس دعا کو مانگنا چھوڑ دیا؟ یا ہم اتنا مایوس ہو گئے کہ ہم نے دعا مانگنے کے عمل کو ہی اپنی زندگی سے نکال دیا؟ اس بات پر چند سیکنڈز کے لیے ریفلیکٹ کریں اور پھر ہم اپنی چھٹی نصیحت کو میں ریڈ آؤٹ کرتی ہوں.
مولا علی علیہ السلام اس خط میں لکھتے ہیں But sometimes when you find that your requests are not immediately granted, then you need not be disappointed. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر کبھی آپ کی کوئی دعا وقت رہتے قبول نہ ہو تو آپ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، کیونکہ آگے وہ بتاتے ہیں کہ اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلا، Sometimes the prayers are delayed because the merciful Lord wants you to bear calamities and sufferings patiently and still believe sincerely in His help. مولا علی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ شاید آزمائش ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پرکھے کہ کیا یہ ڈیلے کی صورت میں بھی مجھ پر بھروسہ کرنا جاری رکھتا ہے یا نہیں۔ دوسرا، sometimes your prayers are turned down and this is also in your interest because you often unknowingly ask for things that are really harmful to you. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز میں نے مانگی ہو وہ اپنی محدود سمجھ کے مطابق مانگی ہو، لیکن اصل میں وہ چیز ہی میرے حق میں بہتر نہ ہو۔ تیسرا، But very often your requests may be delayed, but they are granted in quantities much more than you had asked for, bringing in more blessings than you could ever imagine. مولا علی علیہ السلام لکھتے ہیں کہ اگر آزمائش بھی نہیں ہے، مصلحت بھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز بہتر صورت میں اور بہتر وقت پر آپ کو ملنی ہو۔ یعنی اگر آج مانگی ہوئی میری کوئی دعا ایک عرصے بعد جا کر قبول ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ میں زندگی کے اس فیز میں اس چیز کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں، شاید اس وقت میں ان برکات کو بہتر طور پر سمجھ سکوں، بہتر طور پر اپریشیٹ کر سکوں، اور جتنی میری توقع تھی، جتنا میں نے سوچا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ ہو کر وہ چیز مجھے اس وقت ملے۔ دیکھیں ناظرین، دعا مانگنا اور دعا کی قبولیت یا دعا کا قبول نہ ہونا، اس کی بہت ساری اسپرچول اور فلسافیکل انڈر پننگز ہیں۔ 3 مولا علی علیہ السلام نے ہمیں بتائیں کہ ہم اسے آزمائش کہہ لیں، مصلحت کہہ لیں، یہ کہہ لیں کہ وہ بہتر صورت اور بہتر وقت میں قبول ہونی تھیں، لیکن ضروری کیا ہے؟ ضروری ہے دعا مانگنا۔ دعا مانگنا اہم ہے، اپنے رب کو اپنے دل کا حال بیان کرنا اہم ہے، اپنے خالق کو جو چاہے اگرچہ سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن اسے شعوری طور پر اپنی زندگی کے رازوں میں، تکالیف میں، خوشیوں میں شریک کرنا اہم ہے۔ ضروری وہ رابطہ ہے، وہ کنیکشن ہے جو دعا مانگنے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے ناظرین، یہ ہماری تربیت کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو دعا مانگنا سکھایا جائے، انہیں یہ بتایا جائے کہ ہمیشہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری جو چاہت ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے، میں اتنی معمولی سی چیز کے لیے اب کیا دعا مانگوں، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک شفیق ماں کی طرح اپنے بچوں کی ہر خواہش سے آگاہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو میری خواہش ہے وہ تو بہت بڑی ہے، پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں، پتہ نہیں میں اس لائق ہوں یا نہیں، تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، استطاعت اور اہلیت نہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ دعا مانگنا ضروری ہے۔ یہ جو آنیسٹ کانورزیشنز ہوتی ہیں نا، انہیں شروع کرنا، انہیں جاری رکھنا بذات خود ہمارے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام اس خط میں اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ دعا مانگنا بذات خود ایک پریویلیج ہے۔ دعا مانگنے کا اختیار دے کر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں اپنے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں، تو ٹھیک ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اچھے گمان کے ساتھ، اچھی امید کے ساتھ مانگیں، لیکن اگر اس کا نتیجہ ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے سوچا تھا، تو بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ان کانورزیشنز کو ضرور جاری رکھیں، کیونکہ
یہ ہماری زندگی میں ہمیں ایک سمت دیں گی، ایک ڈائریکشن دیں گی، ہماری رہنمائی کریں گی. جوابات کسی نہ کسی صورت میں ہمیں مل رہے ہوں گے. اس بات کو سمجھنا خود بھی اور سمجھانا آگے بہت ضروری ہے. ناظرین، اب 7ویں نصیحت جو اس آگاہی کے سیشن میں آخری نصیحت ہوگی جسے ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. یہ نصیحت جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ہضم کرنا تھوڑی مشکل بھی ہے، کرٹیکل ہے انفیکٹ یہ، اور اسے سمجھنے کے لیے 5 منٹ کی ایک سائلنٹ فلم ہے، اسے ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے اس فلم سے کیا اخذ کیا اور یہ کس طرح سے کنیکٹڈ ہے.
नाज़रीन, हमने ये फ़िल्म देखी। ये एक अवार्ड विनिंग एनिमेटेड फ़िल्म है मार्शा ओंडरस्टिजन की, जिसका नाम है द लाइफ ऑफ डेथ। और इस फिल्म में ये जो शैडोई क्रीचर जिसके पर थे, जो बज़ाहिर थोड़ा भयानक लग रहा था, वो दरअसल डेथ है। डेथ को सिंबलाइज़ करता है वो कैरेक्टर। और इस फिल्म में एक हिरन है जो शायद हमारी तरह उस क्रीचर से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, उससे जान छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन बिलाखिर उस हिरन को इस बात का एहसास होता है कि शायद मौत बजाते खुद इतनी भयानक नहीं है। ज़िंदगी भर हम उसके बारे में जो गुमान रखते हैं ना, वो ज़्यादा भयानक है। मौत बजाते खुद तो एक हकीकत है जो आज नहीं तो कल एक दिन सबको आनी है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है ह्यूमन मॉर्टैलिटी को एक्सप्लोर करने का। और ये फ़िल्म हमने क्यों देखी, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को की गई एक नसीहत ये भी है, Death is following you. You cannot run away from it. However hard you may try to avoid it, it is going to catch you sooner or later. Therefore, take care that it may not catch you unaware and unprepared, and no chance is left to you to repent the vices and sins committed and undo the harm done by you. Therefore, my dear son, always keep three things in mind: death, your deeds and actions, and the life hereafter. आम तौर पर नाज़रीन, डेथ, मॉर्टैलिटी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करना पसंद नहीं करते हैं। हमें लगता है ये टॉपिक्स डिस्टर्बिंग हैं या परेशान कुन हैं। लेकिन एक चीज़ जो इस ख़त से सीखने की है वो ये भी है कि मौला अली अलैहिस्सलाम अपने नौजवान बेटे को, जो अभी अच्छी सेहत में है, उससे ताकीद कर रहे हैं कि मौत बरहक है। And I don't want death to catch you unprepared. मैं नहीं चाहता कि जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो तुम्हें लाइल्म पाए, बेखबर पाए। तो नाज़रीन, बतौर वालिदैन, बतौर असातिज़ा, हमारा फ़र्ज़ है कि हमारी तरबियत इस तरह से हो कि वो बच्चे को सिर्फ़ इस दुनिया नहीं बल्कि उस दुनिया के लिए भी तैयार करे। पहले तो ख़ुद शऊरी तौर पर इस बात को तस्लीम करना, और फिर बेशक एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में बच्चों को ये समझाना कि ये जो दुनिया है ये वक्त में महदूद है, ये जिस्म, इसकी कारकर्दगी भी वक्त में महदूद है। अब एक दिन ये बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा, खाक में जाकर मिल जाएगा। लेकिन इस दुनिया में हम जितना भी वक्त गुजारते हैं, हमारे किए हर एक अमल, हर एक एक्शन के लिए हम जवाबदेह हैं, हमें आखिरत में जवाब देना है। तो बतौर मुसलमान, या चाहे अगर आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हर मज़हब में आखिरत का, सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट है। ये बताना ज़रूरी है कि चाहे ज़िंदगी मुख्तसर हो या तवील हो, हमारे किए हर अमल के लिए हम अकाउंटेबल हैं। ज़िंदगी जितनी भी गुजारें, हम इखलाकी दायरे में, इखलाकी ज़ाब्ते में गुजारें। और दूसरा ये कि अपना जो बैगेज है, अपना ज़ादे राह हमेशा हल्का रखें। कीप योर बैगेज लाइट। फिर चाहे वो मटेरियल बैगेज हो, चाहे इमोशनल साइकोलॉजिकल बैगेज हो, इतनी चीज़ें ना भर लें अपने इतराफ़ में, इतनी नफ़रतें ना भर लें अपने अंदर कि चीज़ें अनरिजॉल्व्ड रह जाएं। हमें नहीं पता कौन सा वक्त आखिरी है, इसलिए कभी भी ख़ुद को इतनी सारी चीज़ों में ना उलझा दें। कीप योर बैगेज लाइट। ज़िंदगी बहुत ही मोहतात तरीके से हर पल गुजरनी चाहिए और इखलाकी ज़ाब्ते में गुजरनी चाहिए। किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने से पहले दिल में खौफ होना चाहिए कि पता नहीं कौन सा पल आखिरी हो। और शायद यही एक तरीक़ा है जो मौला अली अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे हैं कि हमेशा मौत के लिए तैयार रहने का, या कुछ हद तक तैयार रहने का तरीक़ा ही ये है कि हम इसे कॉन्शियसली गुजारें और कॉन्शियसली गुजारें। ये ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज के हम इस आगाही के सेशन को मुकम्मल करने की जानिब चलते हैं, और मैं आप तमाम से भरपूर गुजारिश करूँगी कि नहजुल बलागा इल्म व हिकमत का समंदर है, इसे आप ख़ुद से जाकर एक्सप्लोर करें।
جو لیٹر ہم نے آج خاص طور پر ڈسکس کیا والیوم 2 چیپٹر 31 کا حصہ ہے یہ لیٹر. اس میں جو نصیحتیں دی گئی ہیں اسے خود سے جا کر ریڈ کریں. جو آج ہم نے ڈسکس کی اس کے علاوہ بھی اس لیٹر میں اور بہت ساری نصیحتیں ہیں، اور جن نصیحتوں کو آج ہم نے ڈسکس کیا اس میں شامل تھا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس، اویئرنیس آف اللہ. دوسرا اتنی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیز اپنے سر پر لینا جن کی ہمیں لگتا ہے کہ نبھانے کی ہمارے پاس سکت ہے، کیپیسٹی ہے. تیسرا یہ کہ ہر معاملے میں دوسروں کے اور خود کے وقار اور عزت کو ضرور مد نظر رکھنا. چوتھا یہ کہ کبھی بھی ایسے موضوع پر بحث یا گفتگو نہ کرنا جس کے بارے میں ہمیں نہ پتہ ہو یا تھوڑا بہت پتہ ہو. پانچواں یہ کہ اگر کسی دوست رشتہ دار سے تعلق ختم بھی ہم کرتے ہیں تو ختم کرتے وقت بھی اس کے لیے کچھ کنسیڈریشن، کچھ احترام اپنے دل میں باقی رکھنا. چھٹا یہ جو بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہنا اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور ساتواں یہ کہ موت برحق ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. اور یقیناً ناظرین جب آپ خود سے نصیحتوں کو پڑھیں گے تو اس میں اور بھی بہت سارے دلچسپ زاویے اور نظریات ابھر کر آئیں گے. تو اگلے آگاہی کے سیشن تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.